واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 109 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کوئی بات کرو سیلی نوش۔ نوشی نے کہا چپ نہ رہو، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے، میں تو تمہیں بہت ہی دلیر اور نڈر لڑکی سمجھتا تھا۔ نوشی سیلی نوش نے کہا تمہیں جس کا ڈر تھا اسے تمہارے سامنے قتل کر آیا ہوں، اس سے تم بچ کر نکل آئی ہو۔ اپنے منگیتر کا تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارا منگیتر ہے، دشمن نہیں۔ جتنی دیر میں اسے پتہ چلے گا کہ تم لاپتہ ہو ہم بہت دور پہنچ چکے ہوں گے، اسے یہ تو معلوم ہو ہی نہیں سکے گا کہ ہم کس طرف نکل گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے یہ شک ہو کہ میں تمہیں زبردستی یا ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ بدوؤں کے خیموں اور جھوپڑیوں میں ہمیں ڈھونڈتا پھرے گا، پہلے تو وہ ہامون جادوگر کے خیمے میں جائے گا۔ نوشی نے کہا خون میں ڈوبی ہوئی اس کی لاش دیکھے گا تو اسے شک نہیں یقین ہو جائے گا کہ تم ہامون کو قتل کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہو، وہ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا۔ سیلی نوش نے کہا ویسے بھی اس سے ناگی رہا میں، مجھ سے تمہارا ڈرنا بجا ہے، میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس سے تمہارے دل سے اپنا ڈر نکال سکوں۔ یہ ڈر اس وقت تمہارے دل سے نکلے گا جب میں تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سیری نوش، نوشی نے کہا اب پھر کہتی ہوں کہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو گے تو بے بہا انعام دلاؤں گی۔ ایک کام اور کرنا، میرے ماں باپ کو یہ سارا واقعہ سنانا، میں نے سنا ہے تو شاید یقین نہ کریں۔ اس کے منگیتر کے متعلق بھی بتانا کہ یہ کس نیت کا آدمی ہے اور اس نے اپنی نیت کا اظہار کس طرح کیا تھا، یہ تو بتاؤں گا ہی۔ نوشی سیلی نوش نے کہا لیکن بار بار انعام کا نام نہ لو، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں نے اپنا انعام وصول کر لیا ہے۔ اور کیا کہا؟ نوشی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا تمہارا یہ مطلب تو نہیں کہ تم نے مجھے انعام کے طور پر وصول کر لیا ہے؟ کیا تم مجھے میرے ماں باپ کے پاس نہیں لے جا رہے؟ بے وقوف لڑکی، سیلی نوش نے کہا میری پوری بات تو سن لو، میں بدو نہیں ہوں نوشی، اور میں عیسائی بھی نہیں، پھر کیا ہو؟ مسلمان، سیلی نوش نے جواب دیا۔ میں مصری نہیں عربی ہوں اور میرا نام سیلی نوش نہیں عباس بن طلحہ ہے۔ تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی، میں جب تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دوں گا تو بتانا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی ایک اچھا مسلمان ہوں، میری جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا جو میں نے کیا ہے۔ یہ میرے مذہب کا حکم ہے جسے ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہیں۔ نوشی کی حیرت زدگی کا یہ عالم کہ اس نے گھوڑا روک لیا اور عباس بن طلحہ کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کسی اور ہی جہان کی مخلوق ہو۔ عباس کچھ آگے نکل گیا تھا، اس نے دیکھا کہ نوشی اس کے ساتھ نہیں تو اس نے گھوم کر دیکھا نوشی گھوڑا روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت زدگی اور تذبذب کا تاثر تھا۔ اب اس کو غالباً یہ توقع تھی کہ نوشی فوراً یقین کر لے گی کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے متعلق اس کی رائے بدل جائے گی اور بے اختیار کہہ اٹھے گی کہ مسلمان تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ رک کیوں گئی ہو نوشی؟ عباس نے گھوڑا اس کی طرف موڑ کر کہا۔ اس میں حیران ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان بہت ہی اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نوشی کا رد عمل کچھ اور ہی تھا، اس نے اپنے گھوڑے کی لگام اس طرح کھینچ رکھی تھی کہ گھوڑا آہستہ آہستہ الٹے قدم چل رہا تھا اور نوشی اس طرح دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ عباس اس سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ نوشی نے گھوڑا ایک طرف موڑ لیا۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا کہ نوشی بھاگ نکلنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ اب اس نے اپنے گھوڑے کو چھیڑا اور تیزی سے گھوڑا نوشی کے گھوڑے کے آگے کر دیا۔ نوشی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اس نے باغ کو زور سے ایک طرف جھٹکا دے کر گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی۔ میرے راستے سے ہٹ جا عرب کے بدو، نوشی نے دانت پیس کر کہا، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہوش میں آؤ نوشی، عباس نے کہا۔ ہاں کیا سمجھ بیٹھی ہو؟ دور رہ فریب کار، نوشی نے تلوار نیام سے نکال لی اور للکار کر بولی، تیرا خیال ہوگا کہ یہ شاہی خاندان کی شہزادی ہے اور شوخیہ تلوار اٹھائے پھرتی ہے؟ تلوار نکالو پھر مجھے قتل کرو، پھر میری لاش کے ساتھ کھیلتے رہنا، لیکن مجھے آسانی سے قتل نہیں کر سکو گے۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا نوشی، میں تیرے دھوکے میں آؤں گی ہی نہیں۔ نوشی نے کہا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ مسلمان اعتماد کے قابل ہوتے ہیں۔ تو مسلمان بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، تو اگر عربی ہے تو صحرائی قزاق ہوگا۔ تلوار نکال، تجھے افسوس نہ رہے کہ میں نے تجھے مقابلے کا موقع نہیں دیا تھا۔ تمہارے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں نوشی، عباس نے کہا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی راہ الگ کر سکتا ہوں، میں اپنے ایک فرض کو نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن میں ایک مسلمان ہو کر ایک نوجوان لڑکی کو اس بیابان میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی قزاق آ نکلے، وہ تمہیں میری طرح نیک نیتی اور احترام سے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ نوشی اتنی بھپری ہوئی تھی کہ اب اس کا
کا اثر قبول کر ہی نہیں رہی تھی اور اسے تلوار لہرا لہرا کر للکار رہی تھی۔ عباس نے آخر تلوار نکالی اور اس کے گھوڑے کے قدموں میں پھینک دی، پھر کمر بند سے خنجر نکالا اور وہ بھی پھینک دیا، پھر کچھ ایسی باتیں کی کہ نوشی کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میرے 2 سوالوں کا جواب دو، نوشی نے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے کون سا انعام وصول کر لیا ہے؟ میں جاسوس ہوں، عباس نے جواب دیا، میں بہت آگے جاسوسی کے لیے گیا تھا، اب واپس اپنے لشکر میں جا رہا تھا۔ انعام یہ وصول کیا ہے کہ تم سے اور تمہارے منگیتر سے مجھے بڑی قیمتی معلومات ملی ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری فوج کیوں پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اب تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے جو مجھے معلوم ہوا تھا، اور تم سے اور تمہارے منگیتر سے 2-3 نئی باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ اسے میں اپنے لیے اور اپنے لشکر کے لیے بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں، ایک مسلمان کے لیے یہ بھی بہت بڑا انعام۔ اس ہامون جادوگر کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام اس توہم پرستی اور پیشن گوئیوں کو نہیں مانتا۔ آنے والے وقت کے راز صرف اللہ جانتا ہے اور وہی ہے جو بگڑے کام سنوارتا ہے۔ ہامون نے سیدھے سادے اور پسماندہ لوگوں کو محض فریب کاری سے اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ مجھے اس کے سوا کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایک شیطان تمہیں دھوکہ دے کر بے آبرو کرنا چاہتا تھا، اور مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ تمہیں اس سے بچاؤں۔ تم مجھے میرے باپ تک پہنچانے چلے ہو، نوشی نے کہا، کیا تم میرے باپ کو یہ بتانا چاہو گے کہ تم اصل میں کون ہو اور کیا ہو؟ میرا خیال ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری اصلیت اپنے باپ سے چھپائے رکھوں گی۔ کیا یہ انعام نہیں ہوگا؟ میرا باپ تمہیں گرفتار کر لے گا، قتل بھی کروا سکتا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارے باپ تک پہنچوں گا ہی نہیں، نوشی، عباس نے کہا، مجھے کوئی لالچ اور کوئی ترغیب نہ دو، نہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرو۔ تمہیں بلبیس شہر کے باہر چھوڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دوں گا، اور جب تک تم اپنے باپ تک پہنچو گی میں بڑی دور نکل گیا ہوں گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، ہوش میں آؤ، تمہارے وہم نے ہمارے درمیان ایسی صورت پیدا کر دی ہے جیسے تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو اور میں تمہیں ورغلا کر اغوا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میرا راستہ ہے اور وہ تمہارا راستہ ہے۔ روم کے شاہی خاندان کی اس لڑکی پر اب ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو یا وہم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں ہو۔ گھوڑے سے اترو، عباس نے کہا، میری تلوار اور خنجر اٹھاؤ اور اپنے پاس رکھو اور میرے ساتھ چل پڑو۔ نوشی عباس کے چہرے پر نظریں جمائے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر گھوڑے سے اتری، عباس کی تلوار اور اس کا خنجر اٹھایا اور یہ دونوں ہتھیار کسی کو پیش کرنے کے انداز سے ہاتھوں پر رکھ، اب اس کے پاس گئی اور دونوں ہتھیار اس کی طرف کر دیے۔ عباس نے اسے کہا کہ وہ تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھے، لیکن نوشی نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلایا کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ عباس نے ہتھیار لے لیے اور نوشی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے عباس کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو، دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو بلبیس کی طرف چل پڑے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 110 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔